ایک دوسری چابی جو کانسی کی بنی ہوئی تھی گر کر احمد کے ہاتھ میں آئی۔ اس پر لکھا تھا دوسری منزل دل کا امتحان، اب تمہیں پہاڑوں کی چوٹی پر جا کر ایک غریب بوڑھی عورت کی مدد کرنی ہے۔ احمد نے بغیر کسی تاخیر کے پہاڑوں کا سفر شروع کیا۔ راستہ کٹھن تھا لیکن اس کی نیک نیتی اس کا ساتھ دیتی رہی۔ چوٹی پر پہنچ کر اس نے ایک جھونپڑی دیکھی جہاں ایک نبینا بوڑھی عورت رہتی تھی۔ احمد نے ہفتوں تک اس کی خدمت کی، اس کے لیے لکڑیاں کٹھی کی، کھانا پکایا اور اس کا گھر درست کیا۔ ایک دن جب وہ جھونپڑی کی مرمت کر رہا تھا تو اسے ایک پرانے درخت کی جڑوں کے نیچے تیسری چابی ملی۔ بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا تمہارا نیک دل نے تمہیں یہ چابی دلائی ہے، اب تم آخری منزل کے لیے تیار ہو۔ تیسری چابی سونے کی تھی اور اس پر لکھا تھا، حقیقی خزانہ تمہارے اندر ہے۔ احمد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ واپس اپنے گاؤں لوٹا اور مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد اس کی نظر اپنے قرآن پاک پر پڑی جسے وہ ہمیشہ پڑھتا تھا۔ اسے خیال آیا کہ کیا تیسری چابی اس قرآن میں چھپی ہوئی ہے۔ قرآن پاک اٹھاتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے غلاف کے اندر ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے سونے کی چابی سے تالا کھولا تو قرآن کے صفحات میں سے ایک نقشہ گر پڑا۔ نقشے پر لکھا تھا، خزانہ تمہارے گھر کے صحن میں دبا ہوا ہے۔ احمد نے حیران ہو کر صحن کی کھدائی کی تو اسے ایک بڑا سا صندوق ملا۔ صندوق کھولتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل کر رہ گئیں۔ اندر سونے چاندی کے سکے نہیں تھے بلکہ ایک اور قرآن پاک تھا جس کے ساتھ ایک خط تھا۔ خط پر لکھا تھا، اے میرے بندے، تو نے تینوں امتحان پورے کیے۔ علم کی چابی سے تو نے علم حاصل کیا، خدمت کی چابی سے تو نے اپنے دل پاک کیا اور ایمان کی چابی سے تو نے مجھ تک رسائی حاصل کی۔ اب تیرا خزانہ یہ ہے کہ تو اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرے۔ حافظ احمد نے سارا واقعہ گاؤں والوں کو سنایا۔ اس نے کہا، حقیقی خزانہ یہ قرآن ہے جس میں ہماری ہدایت ہے۔ میں نے جو 3 چابیاں پائی تھیں وہ دراصل علم، خدمت اور ایمان تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی مسجد کے پاس ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچوں کو دینی اور دنیاوی علم سکھایا جائے گا۔ بوڑھی ماں کو اپنے گھر لے آیا اور اس کی خدمت کی۔ گاؤں والوں نے مل کر ایک بڑا کتب خانہ بنایا۔ آخر کار حافظ احمد نے سمجھ لیا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہی حقیقی خزانہ ہے اور اسے پانے کے لیے انسان کو صبر و شکر اور عمل صالح کی چابیاں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، علم حقیقی دولت ہے، خدمت خلق عبادت ہے، ایمان سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اور اس طرح حافظ احمد نے نہ صرف اپنی دنیا سنواری بلکہ آخرت کے لیے بھی قیمتی خزانہ جمع کر لیا۔